السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا نام ہے زاہد اقبال ہاشمی صاحب۔ ان کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع حویلی سے ہے، اور یہ سابق امیدوار پاکستان تحریک انصاف ضلع حویلی بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے حویلی کی سیاسی صورتحال پر اور آئندہ انتخابات پر، کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں حویلی سے کس طرح سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ تحریک انصاف کے پچھلے الیکشن میں آپ کینڈیڈیٹ بھی رہ چکے ہیں، تو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جب ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں جن میں عامر نذیر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، تو کیا آپ نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اپلیکیشن دی تھی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے۔ میں 2016 میں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا، اور اس مرتبہ بھی میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ بہرحال پارٹی نے عامر نذیر صاحب کو ٹکٹ دی، میں اس سے کوئی مجھے وہ اعتراض نہیں ہے، چونکہ ہم تحریک انصاف میں اور ہم خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں، تو جس کو بھی انہوں نے ٹکٹ دی یا ٹکٹ دیتے جس کو بھی، تو انشاءاللہ کی مہربانی سے ہم ایک نظریے کے اوپر ان کے ساتھ حمایت ضرور کرتے اور آج بھی ان کے ساتھ حمایت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے آزاد کشمیر میں، ٹکٹ جو تقسیم ہوئے ہیں اس کے بعد پورے آزاد کشمیر میں مختلف جگہوں پہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وفاق پہ، وفاقی وزراء پہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹوں کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ تقسیم کی گئی ہے۔ تو آپ اپنے حلقے کے حوالے سے بتائیں کہ کیا بالکل مطمئن ہیں آپ کے حلقے میں ٹکٹ جو ہے وہ میرٹ پہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، احتجاج کرنا کارکنوں کا حق ہے۔ اب مجھے دوسرے حلقوں کا نہیں پتہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، تو جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کا حق ہے، مجھے اس پہ کوئی وہ اعتراض نہیں ہے۔ میرا حق بھی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے۔ میں 30 سال سے سیاست کے اندر ہوں، اور 2015 سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں۔ میں نے ورک کیا ہے، میں نے فیلڈ میں رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر اپنے زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں، تو میں نے لوگوں کے اندر میں رہا ہوں، میں نے حلقے کے ایک ایک چپے پہ گیا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اور میں نے اس کے اوپر احتجاج کیا اپنی پارٹی سے۔ میں نے کہا اپنی پارٹی کو کہ آپ مجھے ٹکٹ دیں، میرا رائٹ ہے۔ تو اب اگر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے کہ ٹکٹ انہوں نے عامر نذیر صاحب کو دیا ہے، تو میں نے اس کو اپوز نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کسی اپنی قیادت کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی بیان بازی نہ کریں، چونکہ ٹکٹ تو میرا رائٹ تھا اور آج بھی میرا رائٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کیا ہے۔ میں نے اس کے لیے اپنے زور بازو کے اوپر میں نے 2016 کا الیکشن لڑا ہے، تو اس میں کسی پارٹی نے مجھے، اپنی پارٹی نے کسی قسم کی مدد نہیں کی، لیکن آج اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں زیادہ بینیفٹ ہے اور آج لوگ اس میں پی ٹی آئی میں زیادہ شامل ہو رہے ہیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو قیادت ہے اس کو بہرحال اپنے نظریاتی کارکنوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ انتخابات میں بہت کم وقت رہ چکا ہے، اور آپ کا کیونکہ جس حلقے سے تعلق ہے وہاں پہ موجودہ حکومت میں سب سے مضبوط ترین سمجھے جانے والے جو وزیر ہیں وہ تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں تحریک انصاف اپنی جگہ اس حلقے میں بنا پائے گی جب ایک سائڈ پہ چودھری عزیز جیسا نام ہو اور دوسری سائڈ پہ فیصل ممتاز جیسا شخص ہے؟ تو کیا تحریک انصاف ایک نئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اپنا مقام، اپنی جگہ بنا پائے گی؟ دیکھیں جی، ہر حلقے کے اندر پرانے وزراء موجود ہیں، گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی موجود ہے، ان کے اختیارات، ان کا پیسہ، ان کی دولت، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کام کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے کام کیے ہیں، ترقیاتی کام کروائے ہوں گے، لیکن جس بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آج الیکشن لڑ رہی ہے، وہ بنیاد ہے کہ ہم عدل و انصاف لانا چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر ترقی لانا چاہتے ہیں، ہم ملک کے پہیے کو چلانا چاہتے ہیں، اس کی اکانومی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم جال بچھانا چاہتے ہیں سڑکوں کا، ہم اپنے ملک کے اندر
ایجوکیشن لانا چاہتے ہیں، ہم قوم کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر گھر کے اندر صاف اور شفاف پانی دینا چاہتے ہیں، ہم ہر گھر کے اندر روشنی دینا چاہتے ہیں۔ یہ کام مسلم لیگ نے، ان کی حکومت نے نہیں کیا۔ اس نے ازم دیا، برادری ازم دیا، ایجوکیشن سے لوگوں کو دور رکھا، مساجد کو غیر آباد کیا۔ اور آج میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کے اندر جتنی خانقاہیں، جتنی درگاہیں، جتنی زیارتیں، ان سے اربوں روپے آتے ہیں، ان کے اندر ہیرا پھیری ہو رہی ہے، وہ پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ ہم اس نظام کے خلاف نکلے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی کتنا بڑا طاقتور وزیر کیوں نہ گزرا ہو ہمارے حلقے میں، انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ٹھہر۔ آپ نے برادریزم کی بات کی، آپ نے تعصب کی بات کی، تو میرا آپ سے سوال ہوگا ثانیہ گگڈار کے حوالے سے کہ کچھ ہی وقت گزرا اس چیز کو، آپ کے حلقے میں جب بھی جو بھی الیکشن دیکھے جائیں تو آپ کے حلقے میں جو الیکشن ہے اس الیکشن کو جیتنے کے لیے کچھ لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ سیاست کی جاتی ہے، سیٹ جیتی جاتی ہے اور پھر بعد میں ان لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ابھی ثانیہ ہوا ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ورثاء ہیں ان کو اس سارے معاملے میں انصاف مل پائے گا؟ جی، جو جہاں تک قتل کی بات ہے، قرآن پاک سے یہ بات واضح ہے کہ جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی مسلک کے اندر جب بھی قتل ہوتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ یہ ظاہر ہوگا، اور جو قاتل ہیں ان کو اللہ کی طرف سے پکڑ ضرور ہوگی، نمبر ایک۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ وہاں جیتنے کے لیے 2-4 لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، جن کی یہ منطق ہے کہ ان کا الیکشن کسی معصوم کی لاش کے اوپر ہے، تو وہ سیاست کرنے کا حقدار نہیں ہے، ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے اس حلقے میں جو دو برادریاں ہیں ہمیشہ ان کے بیچ میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ہمیشہ انہی دو برادریوں میں سے کسی نہ کسی ایک برادری کا ایک ہوگا، 2 ہوں گے، 3 لوگ ہوں گے جن کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، حالات کو کشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جا کے جو ایک پولیٹیکل ٹرم میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک سیاسی طور پہ اس پارٹی کا، اس شخص کا ایک ٹیمپو بنتا ہے۔ تو آپ کے حلقے میں اگر دیکھی جائے یہ چیز، تو یہ ایک روایت چلی آئی ہے کہ بہت وقت سے یہ ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ گزشتہ کچھ وقت پہلے یہ دونوں لیڈران ملے، ان نے آپس میں مفاہمت کی ایک پالیسی اپنائی، لیکن وہ ساری چیز مجھے سبوتاژ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا، اس کے بعد ایک جو انتہائی مضبوط ترین سمجھے جانے والا جو وزیر ہے، وہ اگر اپنے حلقے میں خود کو اتنا بے بس قرار دے رہا ہے کہ ایس پی اس کی بات نہیں سن رہا، تو کیا وہ اپنی عوام کو انصاف دلا پائے گا؟ دیکھیں جی، جو قتل ہے اس کی تحقیقات تو جوڈیشری کرے گی، یہ پولیس کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، اور یہ اداروں کا کام ہے اس کو ٹریس کرنا، اس کی تحقیقات کرنا، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا، قاتل کو پھانسی کے پھندے تک لے جانا۔ یہ قانون کا کام ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس انصاف اور عدل کی بات پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، وہ یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ قتل اس لیے ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر جہالت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انسانی جان کو قتل کر کے ٹیمپو بنا لیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 برادریوں کا ہولڈ ہونا چاہیے، تیسرا نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے اقتدار بخشتا ہے، اور وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار واپس لے لیتا ہے۔ چونکہ اللہ طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ کوئی کسی کو اقتدار نہ لاش دے سکتی ہے، نہ لاش کسی سے اقتدار لے سکتی ہے۔ اقتدار صرف اللہ کی دین ہے، اور اگر اللہ کے اختیار میں یہ ساری باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائے گا جو لاش کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں ان سے کسی کو سیاسی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ بے گناہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل جو ہے یہ کبھی کسی کو بینیفٹ نہیں دے گا۔ اور آج آزاد کشمیر کے اندر جو قانون ہے
آج اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کوئی ایس پی کیسے بے بس ہو سکتا ہے؟ کوئی ڈی ایس پی کیسے بے بس ہو سکتا ہے؟ کوئی کمشنر کیسے بے بس ہو سکتا ہے؟ وہ تو قانون کے رکھوالے ہیں. اگر وہ بے بس ہیں تو پھر قانون تو ختم ہو گیا. ایجوکیشن نہیں ہے اور تربیت نہیں ہے. اس ملک کے اندر اسی طرح یہ قتل ہوتے رہیں گے اور ان کا پرسہ نحال کوئی نہیں ہوگا. اور پچھلی جو آپ نے بات کی کہ وہاں دو برادریوں کے آپس میں صلح ہوئی انہی قتلوں کے اوپر، تو یہ سلسلہ حویلی کے اندر کئی سال سے چل رہا ہے. قتل ہوتے ہیں، مقتولین کے ورثاء کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، پھر ان کو پیسہ دیا جاتا ہے اور پیسہ دے کے ان کے ساتھ صلح کر لی جاتی ہے. عدالت کو اپنا کام کرنا چاہیے. کوئی جو جس برادری سے ہے، جس رنگ و نسل سے ہے، جس قبیلے سے مرضی ہے، کتنا شریف ہے، کتنا بدماش ہے، عدالت کو اپنا کام کرنا چاہیے. لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا ہوتا، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کافر کردار تک ضرور پہنچیں گے. اور قانون کس کے لیے ہے؟ قانون انہی کے لیے ہے کہ قانون اب حرکت میں آئے اور قانون دیکھے کہ کون مجرم ہے اور ان کو پکڑے. ضلع حویلی میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو بالکل بارڈر لائن پہ موجود ہیں. وہاں کی جو کمیونٹی ہے، جو آبادی ہے وہاں پہ، وہ مائیگریٹڈ ہے. میکسیمم آبادی جو ہے وہ مائیگریٹڈ ہے. کشمیر سے مائیگریٹڈ ہیں، مختلف خاندان ہیں، مختلف فیملیز ہیں. تو کیونکہ آپ کا بھی کشمیر سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو فیملیز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عامر نذیر صاحب کی صورت میں ایک تھرڈ آپشن کے طور پہ ان کو سپورٹ کریں گی یا نہیں کر پائیں گی؟ یہ کہ حویلی میں جو 90s سے اس وقت تک مائیگریٹڈ لوگ نہیں ہیں. یہ پہلے آئے، پھر ان کو شفٹ کر دیا گیا باغ وغیرہ آگے پیچھے، ٹھیک ہے، باغ ڈسٹرکٹ باغ میں. اب یہ ڈسٹرکٹ جو حویلی ہے یہ الگ ہے ڈسٹرکٹ ہے، اس میں ابھی مائیگریٹڈ لوگ نہیں ہیں. یہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. جب ڈویژن ہوئی تو یہ ادھر اور وہ ادھر رہ گئے. یہ مائیگریٹڈ نہیں ہے. مائیگریٹڈ اس طریقے سے ہیں کہ جس طرح ہمارا آدھا خاندان ادھر رہ گیا، آدھا ادھر ڈیوائیڈڈ ہیں. مائیگریٹڈ وہ ہیں جو 90s سے اس طرف آئے. اب پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، اور ہمارا جو منشور ہے، جو خان صاحب کا منشور ہے، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو برابری کی سطح کے اوپر حقوق دیں. اس میں کوئی گجر نہیں ہے، کوئی راٹھور نہیں ہے، کوئی کشمیری نہیں ہے، کوئی سید نہیں ہے، کوئی کیانی نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی ڈار نہیں ہے، کوئی میر نہیں ہے. اس میں جو سب ہیں وہ بحیثیت مسلمان کے ایک جیسے لوگ ہیں، چاہے وہ گجر ہو یا راٹھور ہو. اسی بات کے اوپر جو بنیاد میں نے 2016 میں الیکشن میں رکھی، وہ بنیادی سب سے پہلے بندہ میں تھا کہ جس نے برادری ازم کے خلاف وہاں پہ الیکشن لڑا، جس نے برادری ازم کو ڈینائی کیا. اور برادری ازم ہے کیا؟ مثال کے طور پہ وہاں پہ جو گزشتہ ادوار میں جو جن جن لوگوں کی حکومتیں آئی ہیں، جس جس برادری کی آئی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ کو سروسز دی. کسی بھی محکمے کے اندر ملازمتیں آئیں تو انہوں نے اس کو اناؤنس کیا، لیکن پس پردہ انہوں نے برادری کے لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیا. اب برادری ازم کیا ہے کہ آپ کی برادری کا آدمی میٹرک پاس ہے اور میری برادری کا آدمی گریجویٹ ہے، آپ حکمران ہیں، آپ میٹرک پاس کو لگا دیں گے اور آپ میں جو گریجویٹ ہوں آپ مجھے نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں. یہ جو ڈفرینس ہے، یہ لا قانونیت جو ہے، یہ جو سیاہ دبا ہے قانون کے اوپر، انصاف کے اوپر، اسی کو تو ہم دھونا چاہتے ہیں، اسی کو تو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر حکومت کا حصہ ہوں، عامر نذیر صاحب کی صورت میں ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں، تو کیا آپ لوگ قانون میں کچھ ترامیم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ جو انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتی ہے، کیا آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کی طرح ہی ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یا کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ بالکل مختلف ہوں گی جی انشاءاللہ، اور ہم یہ کوشش کریں گے. کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، 45 لاکھ آبادی ہے. یہ کوئی کروڑوں کے لحاظ سے حساب سے لوگ نہیں ہیں جن کو کوئی سنبھالا نہیں جا سکتا. یہ مقبوضہ کشمیر سمیت یہ 4 اضلاع تھے، یہ ڈویژن میں کچھ تھوڑے سے ادھر آگے تھوڑے ادھر رہ گئے. یہ اتنا کوئی بڑا 45 لاکھ لوگوں کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے، اور جو ممبر الیکٹ ہو اس کو دیانتدار ہونا چاہیے.
اس کو ایماندار ہونا چاہیے, اس کو باصلاحیت ہونا چاہیے, وہ خود رزق حلال کھاتا ہو, وہ جو پہنتا ہو وہ حلال کے پیسے سے پہنتا ہو, وہ جو بات کرے وہ درست اور قانون کے مطابق کرے. کیوں نہیں سنبھالا جا سکتا؟ آج پوٹینشل ہے حویلی کے اندر, اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ لوگ جو پاکستان میں آ کر, وہ لوگ جو دیگر اضلاع کے اندر جا کر مزدوری کرتے ہیں, ہم اگر ہماری حکومت انشاءاللہ آتی ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو روزگار حویلی کے اندر دے سکتے ہیں اور باعزت روزگار دے سکتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ ضلع حویلی پر ایک مفصل انداز میں الیکشن کے حوالے سے اور ساری حلقے کی سچویشن پہ جو بات کر رہے تھے, یہ سابق امیدوار زاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگلے پروگرام تک کے لیے ذوالقرنین حیدر کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.